My motivation in politics was only one: poverty alleviation. We want to make Pakistan into a hub for economic activity. I felt that the best way to reduce poverty in our country would be to set up a welfare state. My dream for the subcontinent is that we resolve our difference, and our difference is only one. It's the Kashmir issue. All we want is it to be resolved according to the United Nations Security Council resolution. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ٹیٹ۔ پاکستان کے پرائم منسٹر اپنی حکومت کا پہلا دورہ کر رہے ہیں ساؤتھ ایشیا میں، دورہ ہے سری لنکا کا، بہت اہم دورہ ہے، اس پہ ہمارا پورا پینل ہے، اس پر بات کریں گے ہم۔ لیکن ساتھ ساتھ ناظرین، جو ایک پاکستان اپنی نیشنل سیکیورٹی میں اقتصادیات کو ایک بہت اول درجہ دے رہا ہے اور ٹریڈ اور کامرس کو، اس کی یہاں بھی عکاسی ہوئی، اور آج ایک بڑی دلچسپ پریس کانفرنس ہوئی جس میں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے غیر ملکی جو ہیں صحافی ان سے بات کی، اور اس میں انہوں نے 2-3 معاملات کے بارے میں بڑی کھل کے بات کی۔ ایک انہوں نے کہا احسان اللہ احسان کا فرار ہو جانا، آپ کو یاد ہے اسپوکس پرسن تحریک طالبان پاکستان کے جیل میں تھے اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے، اس پہ انہوں نے کہا کہ احسان اللہ احسان کا فرار ہو جانا ایک بہت سنگین معاملہ ہے، اور احسان اللہ احسان کے فرار میں ملوث فوجیوں کے خلاف کارروائی کی جا چکی ہے۔ پہلی مرتبہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ فوجیوں کا اس میں ہاتھ تھا، اور یہ کہا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہا احسان اللہ احسان کو دوبارہ گرفتاری کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ابھی نامعلوم کہاں ہیں۔ پھر لاپتہ افراد، بڑا معاملہ، بڑا اہم معاملہ جو کہ ہم نے اس پلیٹ فارم سے اٹھایا ہے۔ لاپتہ افراد کے معاملے پر بننے والے کمیشن نے بہت پیش رفت کیا، یہ معاملہ بہت جلد حل ہو جائے گا یقیناً۔ یہ معاملہ جو ہے اس حکومت نے کافی اس پر فوکس کیا، اور ہمیں کہا بھی گیا اس پروگرام میں ڈاکٹر شین مزاری نے کہ اس کے حوالے سے، اس کو کرمنلائز کرنے کے حوالے سے قانون جلد بنایا جائے گا۔ اور آخر میں انہوں نے جو بات اہم کی، ہزارہ میں کانکنوں کے قتل میں ملوث چند افراد کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور یہ بھی انہوں نے بتایا کیونکہ یہ بھی معاملہ بہت ایک سنگین تھا۔ تو جہاں سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے، سیکیورٹی کا مطلب خالی بندوق، بوم اور ایک سیکیورٹی، عسکری سیکیورٹی نہیں ہے، لیکن یہ ایک براڈر سیکیورٹی ہے جو کہ جس پر فوکس آج پرائم منسٹر نے بھی کیا، اور اس پر ہم بات کریں گے۔ تو یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے۔ حکومت جو ہے پہلے میرے پیچھے لگے کہ یہ نائل ہو جائیں، اور اس کی پوری کوشش کی، مگر مجھے کوالیفائی کیا گیا۔ اراکین بھاگ رہے ہیں، اس کے ایم این ایز بھاگ رہے ہیں، اس کے ایم پی ایز بھاگ رہے ہیں، ایک بغاوت سی ہو چکی ہے۔ ان کے اعصاب پہ اس وقت پی ڈی ایم سوار ہو گئی ہے۔ عدم اعتماد تو اب ہم اس فیز میں نہیں ہیں۔ پاک سینٹ الیکشن کے بعد ہم پی ڈی ایم کے اندر اس کا اسٹریٹجی اور ہمارا لانگ مارچ کی اسٹریٹجی کی بات ہو سکتا ہے۔ ہم حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ تو ناظرین کرتے ہیں شروع پاکستان میں جو سیاسی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عثمان ڈار صاحب ہیں، سینئر لیڈر پی ٹی آئی کے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اپنے سلیم بخاری صاحب، ایڈیٹر ہیں 24HT کی جو ویب سائٹ ہے اس کے، اور اینکر بھی ہیں، اینالسٹ بھی ہیں، ایڈیٹر رہ چکے ہیں اخبارات کے بھی۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں آنے کا۔ عثمان ڈار صاحب، سب سے پہلے تو آج جو آبزرویشنز آئی ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے، آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے، بڑی کلیئرلی یہ کہہ دیا کہ جی آئین جو کہہ رہا ہے پھر آپ آئین کے مطابق چلیں، ترمیم جو ہے آئین میں اگر ضروری ہے سینٹ الیکشنز کا طریقہ کار بدلنے کے لیے تو پھر وہ کرنا ہوگا۔ تو اس وقت لگتا یہ ہے کہ سیکرٹ بیلٹ ہی ہوگا۔ دیکھیں، آپ درست فرما رہی ہیں، جس طرح سپریم کورٹ کا فیصلہ اب آ گیا ہے، یا جو بھی وہ آج وہاں ڈسکشن ہوئی، اور ہم تو پہلے پارلیمنٹ سے بھی آپ کے سامنے بل لے کے آئے، کوشش کر رہے تھے کہ شفاف اور منصفانہ انتخابات ہونے چاہیے سینٹ کے۔ آپ کے سامنے ہیں ماضی میں بھی کس طرح خرید و فروخت کا بازار گرم رہا ہے، اور اگر یہ دونوں جماعتیں بالخصوص پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جب تک نیت نہیں ہوگی، جب تک ول نہیں ہوگی، یہ ترمیم ہو نہیں سکتی۔ اگر ہمارے پاس 2/3 میجارٹی ہوتی، ہم ان سے بل ٹیبل کرتے، بحث ہوتی، اگر نہیں بھی کرتے تو ہم کم از کم امینڈمنٹ کی طرف جا سکتے تھے۔ اب جب تک یہ آن بورڈ نہیں ہوں گے
تو اس طرح کی ترمیم کی نہیں جا سکتی اچھا ہے. گڈ پوائنٹ, اور صحیح اب کہہ ہم رہے ہیں دیکھتے ہیں آپ. ڈار صاحب ایک سیکنڈ اس پہ میں ذرا کوئکلی, سلیم بخاری صاحب دیکھیں عثمان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, عثمان ڈار کہ یہ مل کے ہی ہو سکتی ہے ترمیم, اور وہ کہہ رہے ہیں جب تک آن بورڈ نہیں آئیں گے تو ترمیم نہیں ہوگی, یہ تو بات طے ہو گئی. تو کیا بالکل یہ خارج الامکان ہم سمجھے, یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ترمیم ہوتی گیون دا ریلیشن شپ؟ سلیم بخاری صاحب. بہت شکریہ آپ کا نسیم. میرے خیال سے عثمان ڈار صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس کے اندر سب سے بڑی کی یہ ہے کہ جب تک یہ دونوں بڑی جماعتیں بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر کسی ایک ورکیبل ایکویشن پر نہیں پہنچیں گی, تو جس طریقے سے آج چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہم یہ طے نہیں کریں گے, تو پارلیمنٹ کے اندر آپ طے کریں کہ شو آف ہینڈ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. تو بہت بڑا اونس جو ہے وہ سٹنگ گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اگر اس الیکشن کو چاہتے ہیں کہ وہ شو آف ہینڈ سے ہو تو انہیں ایکویشن بنانی پڑے گی, انہیں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے وہ امینڈمنٹ لانی پڑے گی. یہ بات آج سپریم کورٹ نے واضح طور پہ طے کر دی ہے کہ اگر اس میں کوئی تبدیلی ہونی ہے تو وہ آئینی ہے, قانونی نہیں ہے. دیٹ مینز 2/3 میجورٹی اس کے لیے چاہیے. بالکل ٹھیک. تو اس کے لیے تو دونوں پارٹیاں اگر سنجیدہ نہیں ہوں گی, اور اس وقت آپس میں دونوں پارٹیوں کی ریلیشن شپ ہے, اس میں تو مجھے کوئی امکان دور نظر نہیں آتا کہ بیٹھ کے اکٹھے کوئی ایک فیصلہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا تو عثمان اس کا مطلب یہ کہ اس الیکشن سے پہلے یعنی کہ اگلے 6 روز میں کوئی اس کی امکانات نہیں ہے, آپ نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا اپوزیشن سے, کیونکہ اپوزیشن کے لوگ ہمارے پروگرام میں آ کے لیڈرشپ کہتی رہی ہے کہ جی آپ لے کے تو آئیں, کوئی بل تو لے کے آئیں, یعنی کہ کوئی اب انیشیٹو نہیں. اب ہم سمجھے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ سیکرٹ بیلٹ کا ہوگا. دیکھیں اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو جب نیت ہے, جب ول ہے کسی بھی چیز کو لانے کی, امینڈمنٹ کی یا جس ترمیم کی ہم بات کر رہے ہیں, اوور نائٹ آپ کے سامنے پارٹی ایک نہل شخص کو پارٹی صدر بنانے کے لیے راتوں رات آ جاتی ہے امینڈمنٹ. بڑی زبردست ہم نے کامیابی حاصل کی, تمام جماعتیں آن بورڈ تھی پارلیمنٹ میں. یہ جو ریسنٹلی ہم نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ سب نے مل کے ووٹ ڈالا ہے, تو اگر ایسی ایک مثالیں موجود ہیں تو اگر ہم چاہیں, میں سمجھتا ہوں اب تو وقت آ گیا کہ ان دونوں جماعتوں نے انیشیٹو آپ نے لیا تھا, آپ لیں گے انیشیٹو؟ سوال آپ سے. لیں گے, ہم تو انہیں پہلے بھی دعوت دے چکے ہیں. آپ کے سامنے جب پارلیمنٹ میں بل لے کے آئے ہیں جس دن یہ سیٹیاں بجا رہے تھے, اور میں سمجھتا ہوں جانا چاہیے, اور ہماری جو بھی ٹیم ہے اپوزیشن سے ضرور رابطہ کریں گے جو اکویشن یہ بہتر سمجھتے ہیں. دیکھیں مساق جمہوریت میں ان دونوں جماعتوں نے بھی آپس میں ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا شک نمبر 6 پہ کہ یہ شو فنڈ, بالکل اس میں تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. تینوں جماعتیں اس مقصد کے لیے تو ڈیبیٹ ہی نہیں, تو اس میں اب دیکھیں یہ تو فیصلہ دیکھیں پارلیمان میں کیسے جائے گا معاملہ. اصل تو ڈیبیٹ یہی ہے. سب نے ایسے جیسے آپ کہہ رہے ہیں سب نے اگری کیا تھا کہ یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے, یعنی کہ پیسہ چلنا نہیں چاہیے. اچھا ذرا سوئچ کرتے ہیں دوسرے سبجیکٹ پہ. آپ یہ ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی ممکن ہے, اور تو دیکھتے ہیں ناظرین اگلے 6-7 دنوں میں اس ایشو پہ کیا ہوتا ہے. جو براڈ شیٹ کا معاملہ ہے عثمان ڈار صاحب, یہ بتائیے گا, یہ شہزاد اکبر صاحب نے کہا تھا ہم ایویڈنس لے کے آئیں گے کہ کیا کیا انہوں نے پی ایم ایل این نے, اور انہوں نے پیسے دینے کی کوشش کی, رشوت دینے کی, اینڈ سو آن سو فورتھ. الٹا یہ تو حساب ہو گیا, براڈ شیٹ نے پیمنٹ کر دی ہے پی ایم ایل این کو 45 لاکھ روپے کے. انہوں نے کہا جی آپ کا جو پیسہ خرچ ہوا ہے ہم آپ کو دیتے ہیں. وہ ایون فیلڈ کا معاملہ ہم نے غلط اٹھایا تھا. دیکھیں جہاں تک براڈ شیٹ کی ہے مجھے ایز سچ اس کی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی معاملات ہیں, جو بھی حقائق ہیں, جو بھی سچائی ہے براڈ شیٹ کے معاملے میں, وہ قوم اور میڈیا کے سامنے رکھ دی جائے گی. ایک کمیٹی بنائی گئی ہے, وہ اپنی تمام تر جو فیکٹس فائنڈنگ رپورٹ ہے وہ پیش بھی کرے گی اور میڈیا سے شیئر بھی کر دیں گے. اب یہ جو بھی ان کو جرمانہ ہوا ہے یا جو بھی 45 لاکھ کی وہ بات کر رہے ہیں, جو بھی ادھر براڈ شیٹ نے کیا ہے, تو یہ ساری چیزیں ہم قوم کے سامنے رکھیں گے. دیکھیں براڈ شیٹ کے معاملے میں نہ ہم وارڈ کرنے والوں میں سے تھے, نہ ہی کانٹریکٹ ہم نے دیا. تمام معاملات پرائم منسٹر عمران خان وہ اس سے پہلے کہ, اس لیے ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے کہ شاید ہم نے کوئی ایسا غلط کام کر دیا, اس لیے ہم قوم اور میڈیا کے ساتھ سب شیئر کریں گے. جی شہزاد اکبر صاحب نے کہا تھا سلیم بخاری صاحب کہ وہ لے کے آئیں گے ایویڈنس کے پی ایم ایل این نے کس طرح سے ملوث تھی, کیا غلط کیا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو پولیٹیکلی, جو براڈ شیٹ نے پیسے الٹے دیے ہیں پی ایم ایل این کو؟ نسیم دیکھیے دو باتیں تو بہت واضح ہیں. ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ جو میں نے پروسیڈنگز اب تک دیکھی ہیں براڈ شیٹ کی, کہ جو ہمارے شہزاد اکبر صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, وہ انہوں نے کافی بیڑا غرق کرایا ہے پی ٹی آئی کے موقف کا بھی اور حکومت کی پوزیشن کا بھی,
کیونکہ جو کچھ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ اس وقت موجود ہے، اگر اس کو ذرا ایک نظر دیکھ لیا جائے، کیونکہ وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ غالباً پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ تو جکڑی گئی سمجھیں، براڈ شیٹ میں تو ان کا بیڑا غرق ہونے جا رہا ہے. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اسی کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں یہ لکھا ہے کہ ایون فیلڈز اپارٹمنٹس آئندہ کسی لیگل پروسیڈنگ کا حصہ نہیں بن سکیں گے. یہ ہے وہ اچیومنٹ جس کو چھپانے کے لیے اب شہزاد اکبر صاحب جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں. میرے خیال سے صحیح صورتحال جیسا عثمان ڈار صاحب نے کہا یقینی طور پر عوام کے سامنے لانی چاہیے. اور یہ جو جسٹس عظمت سعید صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی ہے، ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اس کے سارے وہ پرت جو ہیں ان کو پلٹیں گے جس کے بیچ میں بہت سا کھلواڑ ہوا ہے. اس سے پہلے پاکستان کی حکومت نے جو ایک اتنا ہیوج اماؤنٹ کا جرمانہ بھرا ہے وہ اپنی جگہ ایک سوالیہ نشان ہے. تاثر کچھ دیا جا رہا تھا، نکلا اس کے اندر سے کچھ ہے. باقی فیصلہ تو میرے خیال سے اتنے سٹرونگ سوشل میڈیا کی موجودگی میں اور اتنے سٹرونگ نیشنل میڈیا کی موجودگی میں اب شہزاد اکبر صاحب کوئی کارستانی یا کاروائی جو ہے جی فیکٹس آنے چاہیے سامنے. جی کبھی کبھی سوشل میڈیا گپ شپ بھی لگاتا ہے، لیکن جیسے آپ نے فرمایا فیکٹس آنے چاہیے سامنے. براڈ اس پر اگر آئیں، آج جو حمزہ شہباز کی کو ملی ہے ضمانت، عثمان یہ بتائیں، ایک طرف چل رہا تھا کیس نیب کورٹ میں جہاں کے کہا کہ جوڈیشل ریمانڈ کی وہ میعاد بڑھا دی گئی تھی آج، اور ساتھ ہی ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت دے دی. اور یہ بھی ساتھ بات ہوئی کہ 110 گواہوں میں سے خالی 10 گواہ جو ہیں ان کو ابھی تک کراس ایگزامن کیا، اور انہوں نے کہا یہ دیر ہونے کی صورت میں جو ضمانت دی گئی ہے لیگلی یہ بنتی ہے. اور پھر باہر نکل کے مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں 1 اور 1 11 بنتے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، پولیٹیکلی کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جو نیب جس طرح سے چل رہا ہے، نیب تو کوئی بھی کیس جو ہے چاہے اوپن اور شٹ بھی ہو بظاہر کیس، کسی کو نہیں کچھ کورٹ میں پروف کر پاتا. دیکھیں یہ ایک بات تو طے ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو شہباز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں، حمزہ کی غیر موجودگی میں پی ایم ایل این میں ایک پورا سپیس ملا، کیونکہ اس فیملی میں سے کوئی ایسا باہر بھی نہیں تھا جو ایکٹیولی پالیٹکس کر سکتا یا پارٹی کو لیڈ کر سکتا. نواز شریف صاحب ویسے ہی باہر تھے. اب حمزہ باہر آئے ہیں، ان کا ورکنگ ریلیشن شپ ماضی میں آپ کے سامنے ہی ہے. ایک ڈویژن تو موجود ہی خاندان میں کہ کس نے لیڈ کرنا ہے، یا پنجاب کو کون دیکھے گا، مرکز کو کون دیکھا. یہ چیزیں اگلے چند روز میں سامنے آئی جائیں گی. لیکن کم از کم آپ یہ ضرور دیکھیں کہ آج پاکستان کی عدالتیں اور نیب یہ دونوں آزاد ادارے ہیں نا. حمزہ کو اگر آج بیل ملی ہے، جو بھی شواہد انہیں ملے نہیں ملے، یا جو بھی دستاویزات ان کے ایک جو لیگل ڈیفنس تھا اس نے رکھے، تو آج انہیں بیل مل گئی ہے. میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں انہیں ریلیف ملتا ہے، جو فیصلے چاہے عدالتوں سے کہیں بھی ان کے حق میں آتے ہیں، وہ سب ٹھیک چل رہا ہے. آج بھی مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، تقاریر کی، ہماری عدالتوں کے فیصلوں کو انہوں نے کرٹیسائز کیا. وہ آج بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے سپریم کورٹ کے 5 ججز نے جو نہل کیا تھا نواز شریف صاحب کو، وہ فیصلہ غلط ہے. یہ چیزیں پھر ایک دوہرا معیار، یہ جو انصاف کا پیش کرتے ہیں اور بار بار انصاف کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں کہ جی میاں نواز شریف کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا. تو میں بخاری صاحب بیٹھے ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، کم از کم یہ 5 ججز کے حوالے سے آپ دونوں ضرور روشنی ڈالیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہلی تھی نواز شریف صاحب کی. کیا وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا وکٹمائزیشن کی گئی تھی؟ ثبوت یہ لوگ دے نہیں پاتے ہیں، پھر جہاں فیصلے ان کے خلاف آ جاتے ہیں وہاں اداروں کو کنٹروورشل کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نیب کی پرفارمنس سے سیٹسفائیڈ ہے ایز اے گورنمنٹ؟ دیکھیں میں تو کل میڈیا پہ ہی رپورٹس دیکھ رہا تھا، 21 ارب روپے کی ایک تاریخی ریکوری نیب نے کی ہے اس کی سٹیل مل کی زمینوں کی اور باقی چیزوں کی. لوکل ابھی تک جو فیکٹس اور فگرز ہمیں نظر آ رہے ہیں، میں نے ایسا کوئی نیب کے آفیشیل فگرز تو نہیں دیکھے، لیکن میڈیا رپورٹس پہ جو دیکھ رہے ہیں 400 ارب روپے کے قریب ریکوری کی گئی ہے. ماضی میں اتنی بڑی ریکوریز نہیں تھیں، تو یہی وجہ ہے کہ ہماری حکومت کی کہیں پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں. اگر کوئی بھی قبضہ مافیا یا کوئی ایسا منی لانڈرنگ میں ملوث بندہ پکڑا جا رہا ہے تو اس میں کوئی اس کو روکا نہیں جا رہا، اسے بچانے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے. جو ایک نیب کا قانون موجود ہے پلی بارگننگ کا، اس میں وہ سارا کچھ جو بھی اس ٹائم گین کر رہے ہیں. اس اعتبار سے اب دیکھیں، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نیب کے قوانین میں جہاں جہاں لکوناز ہیں، جہاں کمزوریاں ہیں، اس کو بھی ہمیں دور کرنا چاہیے تاکہ کوئی نہ کوئی ایسا احتساب کا عمل ہونا چاہیے جس پہ ہم سب ٹرسٹ کریں. سلیم بخاری صاحب، جی ٹھیک ہے. سلیم بخاری صاحب، حمزہ شہباز کی ریلیز پولیٹیکلی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دین کامنٹ آن نیب.
میرے خیال سے یہ ریلیز جو ہے اس کے پیچھے دو عوامل جو ہیں وہ بہت سٹرونگ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نیب نے میرے خیال سے لفظ شاید سٹرونگ ہو جائے گا کرمنل تاخیر کی ان کے خلاف ریفرنس بنانے میں. 19 مہینے لگ گئے ان کو ریفرنس فائل کرنے میں اور اتنی دیر تک تاریخوں پہ تاریخیں پڑتی رہی ہیں. نیب کے پاس کیس ہی تیار نہیں تھا اور یہی وجہ بھی بنی ہے یہ جو اننیسیسری ڈیلے تھی اس کے خلاف ریفرنس فائل کرنے میں. اور دوسری طرف جو آپ نے اشارہ کیا جو گواہ ہیں ان میں سے بہت سے گواہ تو اب اویلیبل نہیں ہیں نیب کو کہ وہ بھگت سکیں. جو 10 بھگتے ہیں ان کے بیانات میں بھی بہت تصاد ہے. تو ایک لیگل پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو ان کی ریلیز جو ہے وہ بالکل متوقع تھی اور ہونی تھی جسٹ بیکاز نیب جو ہے اس نے پروسیڈ ٹھیک نہیں کیا. اب آج نیب کی کریڈیبلٹی اس وقت بھی سب سے زیادہ سٹیک پر ہے. نیب نے جو کاروائیاں کی ہیں جس کا اشارہ عثمان ڈار صاحب نے کیا ہے وہ ریکوری بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ ساری ریکوری پلی بارگین کی ہے. کسی ایک بڑے سٹال وارڈ مگرمچھ ڈاکو چور سے برآمد کردہ کوئی رقم ہے تو مجھے ضرور اس کی طرف اشارہ کیا جائے کیونکہ جتنے کیسز پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے خلاف تھے ان میں سے جو ایک ثابت ہوا تھا جس میں ڈسکوالیفائی ہوئے پرائم منسٹر دیٹ واز سٹارٹڈ ود پاناما اینڈ الٹیمیٹلی ہی واز ڈسکوالیفائڈ فار اقامہ. تو اس میں بھی نیب کی جو پروسیڈنگ ہے اتنی بڑی جی آئی ٹی بنی تھی لیکن ثابت کچھ نہیں ہوا ہے. اور دیکھیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ جتنا مرضی درگزر کر لیں ان سے ان پر پردہ ڈال لیں لیکن یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. گراؤنڈ پر یہ ساری صورتحال موجود ہے. نیب کے اوپر خود پرائم منسٹر صاحب کے اپنے بھی جو ریمارکس ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ ان کو کہتے رہتے ہیں کہ خدا کے لیے اس پروسیس کو تیز کریں کیونکہ جب یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سارے کیسز نیب نے بنائے ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں ہائی کورٹس کے ریمارکس اور سپریم کورٹ کے ریمارکس اگر آپ اسی چیف جسٹس کے جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ پولیٹیکل آرم ٹوئسٹنگ کا ادارہ ہے جیسے عثمان چیف جسٹس نے کہا تھا میں نے نہیں کہا تھا. جی جیسے عثمان ڈار کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. عثمان ٹائم ختم ہو گیا لیکن میں چاہوں گی ویری کوئک کامنٹس. جتوئی صاحب جس طرح کھڑے ہو گئے ہیں اور جیسے ادھر رند صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے بلوچستان کے حوالے سے کے پی کے میں بھی ہوا تو یہ جو معاملات ہیں پارٹی کے اندر کے سینٹ ٹکٹ پر جو سامنے آئے ہیں تو کیا کہیں گے آپ؟ ویری کوئک کامنٹ بیفور وی کلوز دس سیگمنٹ. دیکھیں میں یہی کہوں گا جتوئی صاحب ہوں یا جس نے بھی یہ الزامات لگائے ہیں انہیں سنا جانا چاہیے. اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو یہ ضرور پارلیمانی بورڈ میں بھی پیش کریں اور اگر صرف انہوں نے ایک الزام تراشی کی ہے تو پھر پارٹی کو ان کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے. بہت بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. سلیم بخاری تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ہمیں لگتا ہے بڑا اہم آج جو دورہ پرائم منسٹر نے کیا سری لنکا کا اس پر بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. بیک ناظرین, اب بات کریں گے پرائم منسٹر عمران خان کا جو سری لنکا کا وزٹ ہے. یاد رہے کہ جب سے انہوں نے حکومت سنبھالی پہلا ان کا ٹرپ ہے ساؤتھ ایشیا میں اور یہ بھی یاد رہے ناظرین کہ 2015 کے بعد اب تک سارک سمٹ کوئی نہیں ہو چکا تو 5 سارک سمٹ ہونے تھے وہ نہیں ہوئے. اور ہمارا جو یہاں خطے میں ایک ملک ہے جو ہر چیز میں گڑبڑ کریٹ کرتا ہے, ہندوستان انڈر پرائم منسٹر مودی. اب آپ دیکھیے گا کوشش تو یہ تھی کہ جو ساؤتھ ایشیا ہے ادھر انڈیا جو ہے کسی اور کو ریجن میں نہ آنے دے, اور خاص طور پہ پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے سمٹ پاکستان میں ہونا تھا, انڈیا نے اس کو پوسٹ پون کروایا اور ہم پاکستان کی طرف سے بھی زیادہ ایکٹیویٹی نہیں رہی ساؤتھ ایشیا میں. اہم وزٹ ہے اور وزٹ میں جا کے عمران خان صاحب نے آج پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ سی پیک کے حوالے سے آپ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کریں, گوادر کو استعمال کریں, گو انٹو سینٹرل ایشیا. اور اس سے زیادہ اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان ڈاکٹرن جو انہوں نے آج بات کی جس کا ذکر کیا, نمبر 1 انہوں نے کہا کہ ہماری پالیسی ہے کہ نیبرہڈ میں ہماری دوستی ہو تمام ممالک سے. دوسرا انہوں نے کہا کہ کوئی جو مسئلہ ہے اس کا حل جنگ نہیں ہے. تیسرا انہوں نے کہا کہ ٹریڈ اور انویسٹمنٹ ہمارا یہ یقین ہے بہت اہم ہے دوستیوں کو بڑھانے کے لیے. اور چوتھا انہوں نے کہا کہ ہر صورت پر جو پاورٹی ہے اس کو, غربت ہے اس کو ختم کرنا ہے خطے میں. اور اسی زمرے میں انہوں نے بات کی سی پیک کی بھی.
تو یہ کتنا اہم پیغام لے کے گئے ہیں ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے, سری لنکا کے حوالے سے, اور جو ایک ریجنل انٹیگریشن کی طرف پاکستان اب سے نہیں ناظرین 90 کی دہائی سے جانے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن بہت وجوہات تھیں جس کی بنا پر ہم نہیں گئے, بٹ وی سیم ٹو بی آن دیٹ پاتھ ناؤ. بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کی فارمر ہائی کمشنر ٹو سری لنکا, ہائی کمشنر سیما بلوچ صاحبہ. بہت شکریہ سیما بلوچ صاحبہ جوائننگ اس. فارمر منسٹر فار اسٹیٹ اور چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ مسٹر ہارون شریف, بہت شکریہ ہارون شریف صاحب آپ نے جوائن کیا. ناظرین, فارمر امبیسڈر ٹو برونائی اور ISI میں رہ چکے ہیں سینئر آفیشل ریٹائرڈ جنرل اعجاز اعوان صاحب, بہت شکریہ اعجاز اعوان صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. فاروق سلیم صاحب اکانومسٹ ہیں, اینکر ہیں, رائٹر ہیں, بہت شکریہ فاروق سلیم صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. سیما بلوچ صاحب, یہ جو ٹرپ تھا پرائم منسٹر کا, انفیکٹ ابھی بھی چل رہا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ آئی تھنک جی دس از این ایکسلنٹ انیشیٹو, اور یہ بہت ہی اچھا اسٹیپ لیا ہے پرائم منسٹر نے کہ وہ پہلے سری لنکا گئے ہیں. سری لنکا میں ہماری اتنی زیادہ ہائی لیول وزٹس نہیں رہی, حالانکہ ہمارے ان سے ڈپلومیٹک ریلیشنز بہت کلوز رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے, اور پرائم منسٹر نے بھی مینشن کیا کہ جب ان کی سول وار ہو رہی تھی تو پاکستان نے ان کو بہت سپورٹ کیا, اور سری لنکا ابھی تک اس کو بھولا نہیں ہے, اور انفیکٹ بہت زیادہ گریٹفل ہے. تو اس پہ بیس کرتے ہوئے جب آپ اپنی پولیٹیکل پراکسیمیٹی کو بلڈ کر کے اپنے اکنامک ٹائز بڑھائیں گے, دیٹ از دا بیسٹ وے فارورڈ. میں یہ بھی ضرور کہوں گی کہ اتنی دیر ہم یہ بات تو کرتے رہے, اور پرائم منسٹر نے بھی جا کے کہا کہ اکنامک ٹریڈ بڑھنا چاہیے. ابھی ایک وہاں فورم بھی ہو رہا ہے, B2B میٹنگز بھی انشاءاللہ ہوپ فلی ہوں گی. لیکن کئی دفعہ یہ وزٹس ہوتی ہیں, لیکن اس کے بعد ان کے اوپر ایکشن بہت کم ہوتا ہے. سو یہ جو وزٹ ہے اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ CPEC اور BRI کو خاص طور پہ پرائم منسٹر نے مینشن کیا. یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ سری لنکا کے چائنا سے بھی بہت کلوز ریلیشنز ہیں, اور چائنا نے بہت انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے سری لنکا میں. ہمبن ٹوٹا پورٹ جو ان کا ہے, ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پورٹ ان دا انڈین اوشن, وہ بھی چائنا نے بنایا. گوادر بھی ہمیں اسی اسٹرنگ آف پرلز کہا جاتا ہے کہ یہ سارے جو پورٹس ہیں یہ اکٹھے مل جائیں. اگر ہم CPEC کے حوالے سے بھی اس کو دیکھیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ایک کی روٹس کی لنکیج ہے, جو کہ پھر سینٹرل ایشیا سے بھی بالکل بالکل بالکل. جلد یہ کہوں گی کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ وزٹ ہے. جلد صاحب, اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان اپنی سیکیورٹی کو ایک عسکری کی نوعیت تو اس کی رہی ہے, لیکن ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے کہ بڑا ایمفسس دیا جا رہا ہے کہ اکنامک ایسپیکٹس کو. تو آپ نیشنل سیکیورٹی کی جو پیراڈائم ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس وقت پاکستان میں؟ تھینک یو نسیم. دیکھیں, نیشنل سیکیورٹی پیراڈائم تو اپنی جگہ پہ قائم ہے, لیکن جو موجودہ حکومت کی پریورٹی ہے, جس طریقے سے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اپنے 2-4 اہم انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنی جیو اسٹریٹجک کی بجائے جیو اکنامک پوٹینشیل کو آپٹیمائز کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے, اور ہم اس لائن میں ترقی کرنا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ کاروباری شراکت سے تعلقات کو بڑھاوا دیا جائے, نہ کہ ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن الون سے. تو اب یہ اگر ان کی سوچ ہے تو اچھی سوچ ہے. اسٹریٹجک ریلیشن تو ہمارے 1970 سے بہت اچھے ہیں, اور اس کے بعد ہمیشہ رہے ہیں, اور ہم نے بڑی مشکل حالات میں, جیسے آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ سری لنکا کی مدد کی ہے معیشت کے اعتبار سے. یس, اب وہ کولمبو ہاربر بھی بلڈ کر رہے ہیں چائنا والے, ہمبن ٹوٹا وہ پہلے بلڈ کر چکے ہیں, اور یہ جو اسٹرنگ آف پرلز کی بات ابھی ہو رہی تھی, چٹاگانگ کو بنگلہ دیش میں چٹاگانگ کو بھی وہ بلڈ کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے تو یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے, گوادر, کولمبو, ہمبن ٹوٹا اور چٹاگانگ. لیکن جہاں تک اکنامک پوٹینشیل کی بات ہے, بات بہت اچھی ہے, سوچ بہت اچھی ہے, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ 2002 کا جو ہمارا ایگریمنٹ تھا, فری ٹریڈ ایگریمنٹ سری لنکا کے ساتھ جو سائن ہوا تھا, اس کے بعد سے آج تک ہمارا ٹریڈ $500 بلین کا مارک کراس نہیں کر سکا, کیونکہ بہت چھوٹا ملک ہے, وہاں پہ غربت ہے, پوٹینشیل بہت کم ہے, اور ایکسپورٹ اور امپورٹ کرنے کے لیے, ایکسپورٹ کی اگر ہم بات کریں تو ہم بات کرتے ہیں سیمنٹ انڈسٹری کی, اور ڈیفنس ہارڈ ویئر کی, ایمونیشن اور باقی چیزوں کی, یا اس کے بعد ہم موٹر سائیکل کے ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں.
تو ٹھیک ہے، ایک اچھا ملک ہے، اس کو انگیج رکھنا چاہیے، وہ ہمارے اسٹریٹجک مفاد میں ہے، وہ ہم انگیج ہر صورت میں رکھیں گے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی بہت بڑا اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہونے جا رہا ہے تو مجھے اس کی تو نیچرلی پوٹینشیل کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی. ہاں، ساؤتھ ایشیا میں جس دن نیپال اور بنگلہ دیش وزٹ ہو گئے اس دن میں کہوں گا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک اچھا انیشیٹو لے کے بہت ایڈوانسمنٹ کی ہے. اوکے. اچھا فاروق، یہ کہہ رہے ہیں جل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی چھوٹا سا ملک ہے اور اس میں ابزاربیٹو کیپیسٹی بھی کوئی زیادہ نہیں ہے تو ٹریڈ وغیرہ کہیں بڑھے گی نہیں. پرائم منسٹر نے تو یہ بات کی ہے کہ آپ آئیں اور آپ استعمال کریں گوادر پورٹ اپنی ایکسپورٹس وغیرہ کے لیے. تو اگر آپ اس پہ فوکس کریں تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا پوٹینشیل ہے یا نہیں ہے؟ نسیم، زمینی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان سے جو ایکسپورٹ جاتی ہے سری لنکا کو وہ $250-300 ملین سے زیادہ نہیں بڑھ پائیں. اس میں مین آئٹم کپاس ہے جو اس سال ہمارے پاس اپنے پاس ختم ہو گئی ہے اور وہ بھی شاید ختم ہو جائے گا. اناج کی کچھ ایکسپورٹ ہیں، نمک ہے، اسلحہ کچھ جاتا ہے. اور سری لنکا سے ہم چائے لیتے ہیں، پان کا پتا آتا ہے، ناریل آتا ہے. تو جیسے جن صاحب نے کہا کہ کوئی میجر ایکسپورٹ امپورٹ کی اتنا بڑا کاروبار، تجارتی تعلقات ہمارے سری لنکا سے نہیں ہے. سرمایہ کاری کی بات کی گئی، نہ پاکستان کے پاس پیسہ ہے نہ سری لنکا کے پاس پیسہ ہے کہ ایک دوسرے کے ملک میں لگا سکے. ایک بہت بڑا پوٹینشیل جو ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے وہ سیاحت کے حوالے سے ہے. آج اس پہ بات ہوئی تھی. آپ اندازہ کیجئے کہ تقریباً 1.5 کروڑ بدھسٹ رہتے ہیں سری لنکا کے اندر، اور پاکستان کے اندر اتنا بڑا نیٹ ورک ہے بدھسٹ سائٹس کا اندر. سائٹس کے ساتھ تخت بھائی میرا جانا ہوا کچھ ہفتے پہلے ٹیکسلا میں ہے. پچھلے 2500 سال کی بدھزم کی جو تاریخ ہے وہ پاکستان کے اندر ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ہم ان کو پیکیجز دیں، ان کو اٹریکشن سپلائی کریں، اگر ہوٹلز بنائیں تو 1.5 کروڑ بدھسٹ ایسے ہیں سری لنکا میں رہنے والے. تقریباً 70% آبادی سری لنکا کی جو ہے وہ بدھ مت کی ہے. وہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے جو بھی ایکسپلور نہیں کیا گیا. نہیں، آج تفصیل میں ایک منٹ یہ فاروق، آج تفصیل میں پرائم منسٹر نے ایگزیکٹلی یہی بات کی جو آپ نے کی. انفیکٹ کچھ شیئر بھی انہوں نے کیا، نئی ڈسکوریز وغیرہ. وہ جو 40 فیٹ یا کتنا وہ نے کہا بدھا جو ہیں، سلیپنگ بدھا جو ملے. تو میں چاہوں گی ذرا ویری کوئکلی ٹو موو ٹو ہارون شریف صاحب اور ان سے کہیں کہ یہ فاروق سلیم صاحب نے بیان کیا جو لمیٹیشنز ہیں اور پھر پوٹینشیل کی بات کی اس حوالے سے جو کہ بیسکلی ٹورزم ہے. آپ اس کو ہارون کیسے دیکھتے ہیں؟ اتنی بڑی ڈیلیگیشن لگتا ہے گئی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ بزنس مین کی، تو پھر مقصد کیا تھا if the potential is so limited؟ جی بہت شکریہ نسیم. دیکھیے پہلے تھوڑے سے نمبرز دیکھ لیتے ہیں. پاکستان کی ٹریڈ جو ہے تقریباً $400 ملین ہے سری لنکا سے، لیکن یہ کہنا کہ چھوٹی اکانومی ہے. ہندوستان کی ٹریڈ $6.7 بلین ہے. آپ اس کو 400 ملین جی سری لنکا کے ساتھ. میں کیونکہ وہاں کام کرتا رہا ہوں جب میں ریجنل کنیکٹیویٹی کا ہیڈ تھا ورلڈ بینک کا، تو دیکھیے اس وقت جب پاکستان اور سری لنکا کی 2 فلائٹس ہفتے میں جاتی تھی تو ہندوستان اور سری لنکا کی 60 فلائٹس ہفتے میں جا رہی تھی. سو ہمیں دیکھنا ہے جو چین اور سری لنکا کی ٹریڈ ہے وہ بھی $5 ارب کی ہے. سو یہ کہنا پاکستان کی تو بالکل نہ ہونے کے برابر اور بیسکس ہے. پہلی بات تو یہ اب فیکچولی ہمیں اپنے آپ کو کریکٹ کرنا چاہیے. اچھا، آپ بڑی دلچسپ بات کریں ہارون. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بریک لیتی ہوں. ویل کم بیک ٹو یو کیونکہ بڑی اہم باتیں ناظرین کہ اگر 400 ملین ہے تو یہ نہ بھولیں کہ ہندوستان کی اور چین کی ان کے ساتھ $4 ارب سے زیادہ، $4-5 ارب سے زیادہ ہے. تو what is missing as far as we are concerned? After the break, stay with us. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے ہیں ایک بڑے انٹرسٹنگ پینل کے ساتھ آن سری لنکا پاکستان پوٹینشیل جو ٹریڈ کا ہے. پرائم منسٹر کا وزٹ ہوا ہے اس حوالے سے. جی ہارون شریف صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ جی اربوں ڈالر بھی ٹریڈ کرتے ہیں کچھ ممالک سری لنکا کے ساتھ. جی اسی پہ آ رہا تھا. تو پاکستان کا جو فری ٹریڈ اگریمنٹ تھا اس کو اگر ہم ریوزٹ کریں تو جو میری اسیسمنٹ تھی 4-5 سال پہلے، ہماری ٹریڈ والیوم ود دا کرنٹ جو ہماری کیپیسٹی ہے اس کے اوپر 5 گنا 5 برس میں بڑھایا جا سکتا ہے اگر ہم کچھ سٹیپس لیں.
میں یہاں پر جیسے باقی کولیگز نے کہا ہے اس میں 2-3 چیزیں پاکستان کو سوچنے کی اور امپلیمنٹ کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. جب ہم ان دوروں پہ جاتے ہیں، ایک تو پاکستان کی گڈ ول شری لنکا میں ہے، جیسے کہا گیا عمران خان کی ذاتی گڈ ول ایز اے کرکٹر اینڈ فلنتھرپسٹ بہت ہائی ہے. سو وہاں جب ہم جاتے ہیں تو ہم پیغام بہت اچھا جاتا ہے کہ پاکستان اوپن ہے، سی پیک کو بھی آفر کر رہا ہے. ہمارے پاس اس وقت اکنامک ویلیو پروپوزیشن کے اوپر ایویڈنس بیسڈ کام بالکل نہیں ہے کہ ہم آفر کیا کر رہے ہیں. دیکھیے، ایک میں اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اکنامک ڈپلومیسی کی بات چیت ہوتی ہے وہ بات چیت نہیں ہوتی ہے، وہ ٹرانزیکشنز پر بیسڈ ہوتی ہے. چائنا نے پاکستان کو بی آر آئی کے تحت ٹرانزیکشنز ٹیبل پہ رکھی ہیں، اس کے بعد ڈائیلاگ شیپ کیا جا رہا ہے. سو 3-4 میری بڑی کریٹیکل سجیسٹنز ہیں، کیونکہ میں نے پرائم منسٹر کے ساتھ مڈل ایسٹ کے بھی دورے کیے، چین کے بھی کیے، اس پہ کام کرتا رہا ہوں. ابھی بھی میں یونیورسٹی آف سسیکس میں چائنا پر کام کر رہا ہوں. دیکھیں، جب پی ایم واپس آئیں گے تو ہمیں سگنلز دینے کے لیے 4-5 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1، فورن آفس کو امیڈیٹلی، مجھے علم نہیں کہ ابھی سفیر کون ہے، ان ممالک میں ایسا سفیر لگانا چاہیے جن کا اکنامک ٹرانزیکشنز پر تجربہ بھی ہو اور پرائیویٹ سیکٹر کو جانتے ہوں. وہ سگنل جائیں. ہمیں بلو اکانومی کے اوپر، کیونکہ شری لنکا آئی لینڈ ہے اور ان کا بہت تجربہ ہے، ہمیں بلو اکانومی کی ٹریڈ، جس کو اوشن کی ٹریڈ کہتے ہیں، اس کے اوپر امیڈیٹلی ڈیولپمنٹ، ایک اکنامک زون بنائیں. شری لنکا نے سمندر میں اکنامک زون بنائے ہوئے ہیں، تو ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے فوراً سے پیشتر. ہماری جو منسٹریز ہیں بہت زیادہ کمزور بھی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے، جیسے بی آر آئی میں چین میں 200 پی ایچ ڈی کام کر رہے ہیں ریسرچ پر، ہمیں فوراً سے پیشتر گورنمنٹ کو کسی تھنک ٹینک کے ساتھ، اچھی یونیورسٹی کے ساتھ مل کے اس پہ ریسرچ شروع کرنے کی ضرورت ہے. اور فائنلی، اگر ہم نے ٹورزم میں سیکھنا ہے، جیسے فاروق نے بالکل صحیح کہا ہے، بائی دا وے میں آج کل وزیر اعظم کے لیے 2 میوزیمز کے لیے کام کر رہا ہوں، اور ان کی توجہ اس کی طرف ہے کہ ہمیں بدھسٹ ٹورزم کو بڑھانا ہے. ہمیں فوراً سے پیشتر ویزاز کو الیکٹرانک کر دینا چاہیے، فلائٹس کو بڑھانے کے لیے انسینٹیوز دینے چاہیے. لوگ آئیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ کیا ہے. جو ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے، ہم آفر تو بار بار کرتے ہیں لیکن دروازہ بند رکھتے ہیں. ہمیں یہ دروازہ جب تک ہم کھولیں گے نہیں اور اس پہ انویسٹ نہیں کریں گے، تب تک یہ چیز فالو اپ کرنا مشکل ہو جائے گا. اور سی پیک کے لیے چین کے ساتھ آئی ہوپ کہ ہم نے بات کی ہے، اور یہ ایک چین پاکستان شری لنکا کو جوائنٹ ڈائیلاگ کرنا چاہیے، کیونکہ سی پیک خالی پاکستان اور شری لنکا کے درمیان تو نہیں ہے نا جی. پاکستان لیڈرشپ لے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، لیکن چین کو ٹیبل پر لائیں گے، جو ساک آلریڈی ڈیڈ ہو چکا ہے، اس کا فیوچر جو ہے وہ سب ریجنل ڈائیلاگ کے اندر اب رہ گیا. ٹھیک، بالکل. اچھا سیما صاحب، یہ بتائیے کہ جب آپ ہائی کمشنر تھیں تو آپ کو لگتا تھا کہ سری لنکا میں وہاں دیر از ٹیک فار آل دس، جو کہ بات ہم کر رہے ہیں کہ اکنامک اور ٹورزم وغیرہ، آپ کو لگتا تھا کہ ایفرٹ پاکستان کی طرف سے کم ہو رہا ہے؟ دیکھیں نسیم، اس وقت سری لنکا واز جسٹ ریکورنگ. 2009 میں انہوں نے اپنی جنگ جیتی تھی، جو سول وار وہاں ہو رہی تھی. یہی راجہ پاکستان تھی اس وقت گورنمنٹ میں تھے. تو یہ لوگ ابھی تک تھوڑے سے شیکی تھے. پاکستان ریلیٹیولی اسٹرانگر تھا. اور میں یہ بات جو ہارون شریف نے کہی ہے، 100% اس سے اگری کرتی ہوں. یہ نہیں ہے کہ پوٹینشیل ٹریڈ میں نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے اتنا ایفرٹ نہیں ہوا. جو پہلے بھی B2B میٹنگز ہوئی جب زرداری صاحب وہاں گئے، لیکن فالو اپ کچھ بھی نہیں ہوا. سری لنکا ایٹ دیٹ پوائنٹ بہت کین تھے ان کے بزنس مین ٹو ڈو جوائنٹ وینچر، لیکن کچھ چیزوں میں ان کی بڑی اسٹرینتھ ہے. فار ایگزامپل ہے، وہ کہنے کو چھوٹی سی بھی انڈسٹری ہے لیکن بڑی بھی ہو سکتی ہے، جیمز اینڈ جیولری. ان کے پاس سب سے لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے، اور ان کے ماڈرن اکوپمنٹ، دے ہیو دا نو ہاؤ کہ جی اس کو کیسے جیمز کو بہتر بنایا جائے. بٹ اگر ہم اکنامکس میں ہم بہت بات کر چکے، اور اس میں آئی تھنک کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پوٹینشیل بہت ہے. اینڈ آئی تھنک ہارون صاحب has given a lot of good suggestions how to go forward. لیکن 2 اور ایریاز ہیں which we should not forget. One is media. کیونکہ ایک چیز جو میں نے وہاں رہ کے محسوس کی کہ ہمارا میڈیا کا انٹریکشن اتنا نہیں ہے. ایک میڈیا کی ٹیم وہاں آئی تھی، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہاں کوئی سری لنکا کا پروگرام ہو. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ پاکستان کے فار ایگزامپل وہاں وہ انڈین فلم جتنے دیکھتے ہیں اور چیزیں دیکھتے ہیں، پاکستان کیوں نہیں اپنی پریزنس وہاں تھرو دا میڈیا کر سکتا. تو یہ اس
कोशिश हुई थी कि जी 2010 की बात कर रही हूँ, 2012 की, कि जी कुछ मीडिया में आपस में इंटरैक्शन किया जाए इस तरह से कि श्रीलंका यहाँ प्रेजेंट हो, क्योंकि बिजनेसेस भी वहीं से सीखती है ना. अगर आप एक मुल्क को दूसरे से इंट्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो एक किस्म का आई शुड से मीडिया ब्लैक आउट, बट सर्टनली कोई ऐसी खास उनका इंटरेक्शन नहीं है. दूसरा जो मुझे इस विजिट में मिसिंग लग रहा है, मुझे नहीं पता, मैंने भी मीडिया से ही देखा है, इंटरेक्शन बिटवीन द थिंक टैंक्स. वहाँ एक लक्ष्मण कादिगामा का थिंक टैंक है और बहुत अच्छा है. हमारे MOU भी साइन हुआ है हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज से. हो सकता है आपस में करते हो, मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन मुझे इस विजिट में कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जहाँ ये अपॉर्चुनिटी ली जा सकती जी टू प्रेजेंट पाकिस्तान. तो कीप ईच अदर अवेयर ऑफ ईच अदर बेसिकली मीडिया के थ्रू, थिंक टैंक्स के थ्रू. बिल्कुल आप सही कह रही हैं. ये बताएं फरूख सलीम साहब के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान की बात की प्राइम मिनिस्टर ने. उन्होंने कहा कि हम वीव गॉन अ फ्यू नॉचेज अबव. मेरा ख्याल है हारून शरीफ साहब उधर उस वक्त थे BOI में जब इस पर काम भी हुआ और बेहतरी की तरफ गया. वो कह रहे हैं कि जो सिस्टम्स पाकिस्तान में हैं अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, एंड ऑब्वियसली दैट्स अ प्री रिक्विजिट कि आपकी बिजनेस बायलैटरली भी बढ़े. तो आप देख रहे हैं कि हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ के फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ आ सकती है आसानी से. देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो सर्टिफाई कर दिया गया है कि हमारी पिछले सालों के मुकाबले में जो है वो इम्प्रूवमेंट हुई है. लेकिन जब हम बायलैटरल रिलेशन दो ममालिक की आपस में तजारती ताल्लुकात की बात करते हैं तो हमें देखना है कि दोनों ममालिक के ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं. पाकिस्तान ऐसी कौन सी चीज़ बनाता है जो श्रीलंका को ज़रूरत है, और श्रीलंका कौन सी चीज़ें बनाता है जो पाकिस्तान को ज़रूरत है. और अगर उन ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखें तो ये मजमूई तजारती जो ताल्लुकात हैं ये मुझे अगले चंद सालों में बढ़ते हुए नज़र नहीं आते. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम श्रीलंका से सीख सकते हैं. वहाँ पे जो खुराक में महंगाई का रेट है वो 4% के ऊपर नहीं जाता. हम जो हैं वो 10% के ऊपर चले जाते हैं. हम सीख सकते हैं उनसे शायद कि वो अपना खुराक का जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो किस तरह. जी प्राइम मिनिस्टर मेंशन दैट आल्सो टुडे. जी का नसीम जिक्र किया गया, उससे पाकिस्तान सबक ये सीख सकता है कि हम्बुतूता एक बेसिकली फेल्ड प्रोजेक्ट हो गया और $1.5 बिलियन का जो कर्जा श्रीलंका ने चाइना से लिया था वो श्रीलंका को बड़ा महंगा पड़ गया. आज श्रीलंका का ये हाल है कि उसकी तकरीबन 90% जो हुकूमत की आमदन है वो कर्जा जात उतारने में चली जाती है. हम उनसे ये सीख सकते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर चाइनीज कर्जा जात ले लेना जिससे हमारे मुल्क का कर्जा बहुत बढ़ जाएगा और वो रीपेमेंट नहीं हो पाएगी. ये चीजें हमें ठीक. आप कह रहे हैं कि ये चीजें यहाँ इंस्ट्रक्टिव हो सकता है हमारे लिए. प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है. जन साहब, वेरी क्विक कमेंट फ्रॉम यू के जो चाइना, श्रीलंका और पाकिस्तान की बात कर रहे थे हारून शरीफ भी, तो जो हमारी स्ट्रेटेजिक टाइज हैं उनमें हम जो इकोनॉमिक डायमेंशन है उसको काफी अब मेरा ख्याल है कि फोकस तरीके से इंटीग्रेट करें. डू यू सी इट लाइक दैट? वेल, इंटीग्रेट करने की एक कोशिश है नसीम, लेकिन जो पहले अभी सब पार्टिसिपेंट्स ने बात की है उसमें एक चीज देखने वाली ये है कि आपके कंपेटिटर्स कौन है इकोनॉमी में. वो है इंडिया और चाइना. वो आपको कितनी स्पेस देंगे और आप क्या ऐसा प्रोडक्शन आपके पास है जो इन दोनों से बेहतर रेट पे आप मुहैया कर सकते हैं या उस जगह को, उस गैप को आप फिल कर सकते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. लेट्स होप कि पाकिस्तान कुछ बेहतर तरीका निकाल ले. लेकिन जहां तक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का है, बिकॉज चाइना वहां पे इन है और हम पहले से वहां मौजूद थे, तो चाइना, श्रीलंका एंड पाकिस्तान को मिलाकर स्ट्रेटेजिकली डेफिनेटली इट्स अ गुड न्यूज और हालात बेहतर होंगे. बट मुईशत के एतबार से हमें बहुत काम करना. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में आने का. नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म करते हैं. इंपॉर्टेंट विजिट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज्ड बाय द पैनल. इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर आपसे. खुदा हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद.